أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالی دعا بہت بڑی عبادت ہے. اس میں انسان جب انہماک کرتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو اس کا دل اپنی رب سے جڑ جاتا ہے. دعا میں انسان کو زیادہ استحضار حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو مانگ نہیں ہوتے، بشرطے کہ وہ مانگ نہ ہو. بشرطے کہ وہ مانگ نہ ہو. تو مانگنے کے جو آداب ہے اگر اسی طرح مانگا جائے بہت بڑی عبادت ہے. اسی لیے اس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا. العبادت مخ العبادہ، دعا مخ العبادہ. دعا عبادت کی مغز ہے. کبھی فرمایا کہ وہ العبادہ، وہ عبادت ہے. مخلوق سے مانگو تو وہ خفا ہوتا ہے طبعی طور پر، کیونکہ اس سے کوئی چیز جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو نہ مانگو تو خفا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی جاتا نہیں ہے. کوئی چیز اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. جب انسان، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندوں کے قریب ہوں، اور بعض جگہ فرمایا کہ میں اس کی وساوس کو بھی جانتا ہوں، خیالات کو بھی جانتا ہوں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالی ہمارے یہاں اس طرح قریب ہے تو وہ یہ قرب صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دور ہے، ہم باہر ہیں. یہ قرب ہمارے ساتھ محبت بھی ہے، اس کی محبت کا قرب بھی ہے بندوں کے ساتھ. تو جب آدمی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی سے دعا مانگتا ہے تو اس میں چند باتوں پر یقین ہوتا ہے. اگر وہ یقین نہ ہو تو وہ دعا نہیں مانگ سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سمیع ہونے پر اس کا ایمان ہو کہ میں جہاں بھی ہوں اور جس جگہ میں ہوں اور جس طرح پکاروں، دل میں پکاروں، زبان سے پکاروں، اللہ تعالی سن رہا ہے. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو اور اس کا کام اسلام آباد میں کسی افسر کے ساتھ ہو یا وزیر اعظم کے ساتھ ہو. اس کو یہاں سے کہا تھا دعا اٹھائیں کہ میں تو بڑا مجبور ہوں، وہ ہے، لیکن وہ جاتے ہیں وہاں دفتر میں، کیونکہ وہ اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ جانتا، وہ سمجھتا نہیں، وہ کیا، وہ سنتا نہیں ہے. دوسرا اس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ علیم ہے. آدمی ایک ہی اسم مبارک پر، صفت مبارک پر ایمان رکھیں تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے.
یہ دوسرا یقین ہے کہ اللہ علیم، وہ جانتا ہے. دیکھیں ہم کس سے کہتے ہیں کہ ہمارا بیمار ہے، ہمارے گھر میں بیمار ہے، فلان ہے، سوالی لوگ کہتے ہیں نا یہ ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں واقعی تو بہت بڑا بیمار ہوگا، حالانکہ وہ کبھی کبھی لکھپتی ہوتا ہے. بہت فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فقیر نہیں ہوتے، اور لیکن اپنے آپ کو فقیر بنا کر آدمی فقیروں سے زیادہ اس پر رحم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو رو رہا ہے. اور ہمیں بھی حکم ہے کہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہم کیوں ہم جانتے نہیں ہیں. تو جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلان کام کرنے میں ضرورت ہے، تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے یہاں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے دل کی گہرائیوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں واقعی محتاج ہوں، میں واقعی جھوٹ موٹ کا محتاج ہوں، میں واقعی محتاج ہوں. میرے احتیاج کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اب ایک اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے پر آدمی کی یقین ہو جائے، اور اب اس کی پھر داریں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، آدمی کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا، بشرطے کہ دعا ہو. تیسری چیز، جو مانگ رہا ہوں وہ اس کے پاس ہے، اس کے خزانے ہیں اس کی. دیکھو کوئی آدمی یا اللہ مجھے بیٹے دے دو، اولاد دے دو. کوئی کہتے یا اللہ میں فقیر ہو چکا ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے. کوئی کہتا ہے کہ یا رب العالمین مجھے میری حفاظت فرمائے دشمنوں سے. کوئی یعنی ہر قسم کے دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ کیوں مانگتے ہیں کہ ایک دیکھو آپ کی دودھ نہیں ہے تو آپ دودھ والوں کے پاس جاؤ گے، تھوڑا دودھ اس میں ڈال دو. تم کبھی گئے ہوگی کہ جس نے طوطے پال رکھے ہو، آپ نے اس کو کہا کہ تھوڑا دودھ مجھے دے دے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس دودھ نہیں. تو دودھ اس سے مانگو گے جس کے پاس دودھ ہوگا، چغوئی گائے ہوگی، بھینسی ہوگی، اس کے ساتھ. اسی طرح انسان یہ آدمی کی اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر یقین رکھتا ہے. جس کا اللہ تعالیٰ کے خزانوں پہ یقین ہو تو اس میں توکل کی کیا شان ہوگا اس کی. چوتھی چیز وہ یہ کہ اس کے دینے پر قادر ہے، اس کے روکنے والا کوئی نہیں ہے. ایک آدمی کا کے پاس چیز بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ فقیر ہے، لیکن وہ اس کے پاس وہ چیز بھی ہے لیکن وہ آسانی سے دے نہیں سکتا. مثلا کوئی ایک آدمی آپ سے پیسہ مانگتا ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت آپ کے پاس ہے نہیں، اس وقت آپ قادر نہیں کہ اس کو دے دیں. بینک والا پیسہ نہیں دیتا. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس، لیکن اس کی پاس قدرت نہیں ہوتی. پانچویں چیز یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. شریک ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ شریک سے بھی سوال کرنا ہوگا. اب دیکھیں فقیر جو ہوتا ہے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے 2 روپے دے دو، آپ نے 1 روپے دے دو، 8 دے دو، کچھ دے دو. جب آپ کی گاڑی جا رہی ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ نہیں دے رہا ہے تو فوراً دوسری گاڑی کے پاس جاتا ہے. اس کی بات ہے یہ نہ ہو نہیں میں خطا ہو گیا. شریک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے. مثلاً اگر آدمی کس سے آپ چیز مانگتے ہیں کہ یہ چیز مجھے دے دو اور آپ کو پتہ ہو کہ ساتھ کوئی شریک اور بھی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دونوں سے مانگیں گے، دونوں سے مانگیں گے. شریک نہیں ہے. پھر میں خطا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ اس کا یقین ہوگا کہ وہی دے سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا.
ایک تو شریک ہوتا ہے کہ اس چیز میں اس کا آدمی سر شریک ہے، اس چیز میں شریک ہے. دوسرا یہ کہ وہ دینے میں شریک ہے. کیا ہے کہ وہ بھی دے سکتا ہے، یہ بھی دے سکتا ہے. مال اپنا اپنا ہے، مال اپنا اپنا ہے، یہ بھی دے سکتا ہے، وہ بھی دے سکتا ہے. اس میں بھی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ. تو آدمی جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت ایک رخ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، اس کی فقیر دی پوری در لری یہ در پوری سل دار کھولا دی. فقیر کے لیے ایک در بند رہے، دوسرے 100 در کھلے رہتے ہیں. اس کا ایک ہی در ہوتا ہے، اس کا ایک ہی در ہوتا ہے، کیونکہ اسباب سے بڑا تر چیز مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ اسباب سے بڑا تر چیز. اسبابی اگر مانگتے ہیں تو خالق اسباب سے مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، تیرے پاس ہے. ساتویں چیز اس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ سخی ہے. اگر اس کو یہ یقین نہ ہو بلکہ یہ خیال ہو کہ ایسا نہ ہو کہ لینے کی دینے پڑ جائے تو پھر جائے گا وہاں. ایک آدمی تھا جس کے پاس فقیر آتا جاتا تو وہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا وہ بھی سے لے لیتا. تو وہ سخی ایک کریم ہے. تو آپ کی اللہ تعالیٰ کی کریم ہونے پر یقین ہو گیا. تب تو مانگتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ تمہاری ساری یہ صفات کا تم اقرار کرتے ہو، اس پر تمہارا یقین ہوتا ہے، تب تو مانگتے ہو. اگر تمہاری صفات پر یقین نہ ہو تو کیسے مانگو گے؟ 8ویں بات یہ کہ اللہ رب العالمین سوال سے خوش ہوتا ہے. کبھی کبھی آدمی شرمناک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ خفا ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوگی، تو اسی لیے وہ سوال نہیں کرتا اس سے. لیکن اللہ تعالیٰ سوال سے خوش ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اپنا رب مانتا ہے، یہ کسی طرف نہیں جاتا، میرے ساتھ بندہ ہوا ہے. نویں بات یہ کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی. کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوش خفا تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں اسے مانگوں گا کہ کیا خزانے میں کمی آ جائے گی. تو اگر تمام دنیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کیا کمی آتی ہے؟ گناہگاروں کو معاف کرے، حتیٰ کہ کافروں کو بھی معاف کر دے، مشرکین کو معاف کرے، کہ چلو ٹوٹ سب معافی کا اعلان کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی کیا کم ہو جائے گا؟ اگر سب کہے کہ سب جنت میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاس کہ خزانے میں کوئی کمی آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. نہ اس کی عزت میں کمی آئے گی. ہاں اس کا یہ قانون ہے اس کا کہ کافی جہنم جائے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس میں مشرک جائے گا. لیکن اس کے پاس کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی. ایک فقیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے خزانے میں کمی ہوتا میں قطعاً نہ مانگتا. اگر میری معافی سے آپ کی شان بڑھ جاتی، معافی نہ کرنے سے تمہاری کیا عزت میں کوئی فرق آتا معافی سے، تو میں کب یہ سوال نہیں کرتا. میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عزت میں فرق ہو. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، خزانے میں نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہوتا. کبھی کبھی آدمی کے پاس قادر بھی ہوتے ہیں، دی بھی سکتا ہے، لیکن بیوی سے ڈرتا ہے. اب دیکھو کہ بال مرتبہ بیٹا اپنی بیوی سے چپ کر کے ماں کو دیتی ہے چیز. وہ کہتے ہیں بیوی کو پتہ چلے تو کیا ہو جائے گا، تمہارا خیر نہیں ہے. پھر دباؤ میں آتا ہے کہ بیٹے سے دباؤ میں آتا ہے. باپ ہوتا ہے بڑا سخی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں باپ بیٹے کے تم ہر وقت دیتے ہر وقت دیکھتے ہو، تو اس وقت وہ دباؤ میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو دباؤ میں ہوتا ہے. یہ کبھی بیٹا باپ سے دباؤ میں ہوتا ہے.
کبھی افسر سے دباؤ میں ہوتے ہیں، کبھی کچھ نہ کچھ، یا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے یہ جو پیچھے لگے ہیں ٹکس والے کسی کے دباؤ میں تو وہ ہوتا ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. ایک آدمی جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، تو کس قدر یہ اللہ تعالیٰ وہ یہ بندہ الحاح سے اللہ پاک سے مانگے گا. تو یہ بات ہے کہ آپ دعاؤں میں زور لگایا کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگا کریں. ایسا نہ ہو کہ فلاں دنیا چیز میں مانگوں گا تو یہ گویا میں دنیا مانگ رہا ہوں. نہیں، میں کیا دنیا میں آپ پانی کا محتاج نہیں ہے؟ آپ کھانے کا محتاج نہیں ہے؟ یہ کس کی در سکھا رہے ہو؟ ہواؤں کا محتاج نہیں ہے؟ آپ کیا اللہ تعالیٰ سے مال کی محتاج نہیں؟ مال بھی مت مانگا ہوگا. ایک فقیر تھا، وہ ایسے لطیفہ سناتا ہوں، لطیفہ نہیں ہے واقعہ. تو وہ بیٹھا رہا، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے بس کونے میں، یا رب العالمین میں بریانی چاہتا ہوں. بس اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اور بالکل طبیعت بہت بھوکا تھا. یا اللہ بریانی بھی دے دے، گوشت بھی دے دے، شربت بھی دے دے، جو چیزیں مانگتا رہا. اور وہاں ایک تاجر دیکھ رہا تھا، تو تاجر کا خیال ہوا، وہ مسجد بازار کے اندر تھا، کہ یہ تو مجھ سے مانگ رہا ہے. کبھی کبھی فقیر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پلا ہوتا ہے کیا وہ سوال کہ یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مجھے دے دو. تو اس کا خیال ہوا کہ یہ فقیر آ رہا کہ وہ درویش تباہ کری. تو اس نے کہا کہ فلان چیز دے دو، سلاد بھی چیز دو، ایک ایک چیز مانگ رہا تھا. بھوک لگی تھی سخت، اور تکلیف میں بڑی تکلیف میں نے. تو وہ کہہ رہے کہ جب مانگنے ہیں تو پوری چیزیں مانگو. تو اس تاجر نے کہا کہ تم کو ایک دمڑی نہیں دوں گا. اپنی طرف دل میں کہہ دیا، آگے واپس آ گیا. وہ بس کہیں سو گیا ہوگا وہاں کونے میں، غالباً اشراق کا وقت تھا. تو وہاں وہ دوپہر کے وقت ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا خوان تھا. خوان اس میں وہ بریانی بھی تھی، اس میں بہت سی چیزیں تھیں ساری. جب اس نے دیکھا، اس نے کہا وہی چیزیں جو مانگ رہا تھا اس میں. تو گیا، اور وہاں وہ جاتے جاتے تو دیکھ رہا ہے کونے میں ایک آدمی لیٹا ہے، اس کو اٹھا رہا ہے. اب یہ تاجر دیکھ رہا ہے اس کو. اس نے اٹھایا اور کہا کہ یہ کیا، اللہ پاک پر یقین تھا کہ دے دے گا انشاءاللہ. تو کہنے لگا اس کے لیے. تو وہ بیچارہ کیا کھا سکتا ہے کہ ایک نوال ایک چیز سے کر کے فارغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈال دی اس میں. تو اس نے جب باہر آ رہا تھا تو اس تاجر نے اس کو پکڑا. اس نے کہا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں فقیر ہے، ملنگ ہے، اور اتنی ساری چیزیں لائی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم سال میں ایک دن ایسا بچت کر کے فقیر لوگ ہیں، ہم بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر ہم ایک دن کہ یا ماہ میں ایک بار، میں بھول گیا، ہم پھر پورا بندوبست کرتے ہیں، جو کھانے کی چیزیں سب لاتے ہیں پھر کھاتے ہیں. تو آج وہی دن تھا، میں نے کل وہ چیزیں لائی تھی، میں نے کہا کہ صبح پکائیں گے. تو میں نے رات میں خواب کے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ فلان بشر کی کیا ہے وہ، یہ اشراق کے بعد سویا تھا، چیزیں پک رہی تھی کہ فلان کونے میں ایک میرا دوست لیٹا ہے، وہ جو چیز آپ نے پکایا آپ اس کو دے دیں، آپ کے مال میں اللہ پر برکت نصیب فرمائے گا.
تو میں یہی وجہ خواب تھی. تو اس نے کہا کہ آپ نے کتنے لگائے تھے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم یا 3 درہم. تو آسان ہی آج کل مہنگائی تو نہیں تھی آج کل. تو وہ 2 درہم یا 2 دینار. اس نے کہا کہ میں آپ کو 10 دینار دے دوں گا یا 10 درہم دے دوں گا، آپ مجھے یہ ثواب مجھے مل جائے. اس نے کہا کہ نہیں. پھر خیر چلتے چلتے نے کہا کہ 1 لاکھ درہم دے دو گے، 1 کروڑ دنیا دے گی. میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعائیں کی ہیں خواب میں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ کس بدگمانی بھی نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ مانگے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے. آپ کو ضرورت مند ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی آپ کو وہ تقاضا آیا ہوگا، جگہ نہیں ہوگی کہ یا رب العالمین یا قابض یا قابض مانگو. سمجھ آئی بات؟ کبھی کچھ ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی وہ آپ کو کوئی تقاضا ہوگا کسی شخص سے، افسر سے تقاضا ہوگا کہ یار اس کے دل میں ڈال دے کہ مجھے یہ کام کرا دے. اگر اس کے ساتھ مثلا قلم ہے یا کچھ ہے، کہو کہ یار اس کے دل میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ تمہارا کام کر دے گا. اور اس بات کو یاد رکھیں، یہ حدیث شریف میں اپنی طرف نہیں کہتا، اس شریف میں یہ باتیں آئی ہیں. یہ یقین کی بات تو میں نے خود بہت، وہ جو اللہ تعالیٰ علیم بصیر، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اگر آپ کو وہ چیز، یا تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی اگر آپ کی وہ مناسب ہو. آپ سے ایک بیٹی کو آپ 1 لاکھ روپے دیتے ہو، اور دوسرا بیٹا کہتے چھوٹا سا بیٹا وہ کہتے مجھے بھی 1 لاکھ روپے دے دو. تم دو گے، خراب کرے گا پیسہ. لیکن تم کہتے ہیں کہ اس کا بیٹی کا چونکہ اس نے سوال کیا، سوال کرنے والے کا حق ہے کچھ دیا جائے، تو 1 لاکھ روپے اس کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں بینک میں، اسلامی بینک میں. تو وہ اس کو یا اپنا خود اس پہ کام کرتا ہے. پھر وہ اس کے لیے وہ جمع ہو جاتا ہے، پھر مانگتا ہے. وقت جب یہ جو بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ پورا سارا کا پیسہ دیتے. وہ کہتے ہیں کہاں سے اتنے پیسے کہاں سے آگے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو مانگے تھے وہی تھے. قیامت میں کل آدمی بہت زیادہ نیکیوں کے دیکھیں گے، وہ انبار ہوں گے، یا رب العالمین یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو آپ نے سوال کیا تھا، وہ تمہاری مناسب نہیں تھی، تو ہم نے تمہارے لیے ذخیرہ کر دیا. تو یا ذخیرہ کرے گا تمہارے لیے، یا اس کا بدل دے گا. وہ چیز آپ کی اچھی نہیں ہوگی. ایک بچہ مانگ رہا ہے کہ مجھے وہ مرغی دے دو، اس کا یرقان ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ مرغی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چیز آپ کو متبادل چیز دے دے گا، اور کبھی وہی چیز دے دے گا آپ کو. اور آپ برابر مانگتے رہو، اس میں آپ کی دعا میں جو آپ کو وہ چیز بھی کبھی مل جائے گی، اور وہ دعاؤں کا بھی آپ کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا. مثلا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ رب ہب لی من الصالحین. کتنے بار مانگا ہوگا؟ مانگتے رہے. کہیں بڑھاپے میں بیٹا مل گیا، لیکن وہ بیٹا کیسا تھا؟ پھر امت ہی نہیں تھی، بیٹا پوری امت تھی. اور پھر اس کی جو دعائیں باقی ہیں اس کے لیے، وہ بھی اس کے لیے ذخیرہ ہوں گی. تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کے استحضار کے ساتھ مانگا کریں. یہ نہیں کہ جو ملنگ نہیں ہوتے رسم اس کی طرح، یا اللہ میں تجھ سے مانگوں، نظر لوگوں پر ہو. اس طرح اگر آپ اکیلی بھی ہو پھر بھی تمہاری دل کی نظریں انہی باتوں پر ہو، تو پھر آپ دیکھیں آپ کی دعا، اگر آپ کی دعا کے اندر قوت پیدا ہو گئی، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، آپ کی دعا کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی. جب قوت پیدا ہو جائے گی تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے کہ یار مجھے فلاں چیز دے دو، اللہ تعالیٰ دے دے گا، کیونکہ آپ کی آواز مونوس ہوگی. کیا ہوگی؟ یہ آپ لٹرین میں جاتے ہیں، یہ دعائیں، یا رب العالمین خبیث سے مجھے بچائیں، خبائث سے بچائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کی معنی سیکھ کر کے یہاں یہ دعا پڑھا کریں. واپس آئیں، غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، وہاں تیرا ذکر ہوا، وہ
کبھی کبھی لوگ وہاں بھی بے اختیار پاس کرتے یا ذکر کا موقع نہیں تھا. بہرحال تو وہ پھر اللہ یا اللہ تو مجھے آسان کیا تکلیف دہ چیز مجھ سے نے وہ دور کی. اللہ الحمد للہ زمان اللہ وعافانی. تو اس طرح دعائیں تو ویسی بھی ہیں. آپ جو مسجد میں آنے جانے کی دعائیں ہیں آگے بھی آپ کو جس کے ساتھ آپ کے ملنا ہو یا رب العالمین اس کی جو خیر ہے وہ مجھے نصیب فرمائے, جو شر سے مجھے بچا دیں. یا ویسے آپ جاتے ہیں یا رب فلان قدم پر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع ہو جائیں گی. یار مجھے فلاں کی ضرورت تھی, فلاں کی ضرورت تھی, فلان وہ سازش کرتا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے تو جانتا ہے یہ لوگ سازش کریں گے تو اس کو تو دفع کر دو. تو پھر اللہ تعالیٰ دفع کر دے گا. یا اللہ جو مجھے چپ کے مارتے ہو چپ کے مارو, جو جہرن مارتے اس کو جہرن مارو. میں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کم ہے, آپ ہر چیز مانگیں اس سے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور آپ کی دعاؤں میں طاقت ہوگی. جب آپ کی دعائیں طاقتور ہو جائے گی, ہر چیز کا مشق ہوتا ہے. دعاؤں کی طاقتور ہونے کا مشق کیا ہے کہ آپ صرف ایک وقت میں نہ مانگیں کہ میں تہجد میں مانگوں گا, آپ بس دعا ہی بن جائیں. سمجھ آئی بات؟ چلتے دل میں دعائیں بھی کریں تو آپ کا ذکر بھی ہوگا. یہ ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ اللہم یا اللہ مجھے دے. تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے آپ کا, اور رابطے میں بھی مضبوطی آ جائے گی, تعلق میں مضبوطی آ جائے گی آپ کی, اور آپ کے کام بھی ہو جائیں گے. مشکل سے مشکل کام تمہارے ہو جائیں گے. نہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے ہوا, نہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی کیسے ہوتا ہے, خود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ساتھ محبت نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے, تعلق نصیب فرمائیں, اور ہمیں دعاؤں کا ذوق نصیب فرمائیں. اور یہ نہیں کہ اجتماعی دعاؤں میں اتنا بھی دعا کریں کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا میں کیا پھر عربی کی دعائیں مانگتے ہیں, پھر اردو کی مانگتے ہیں, پھر پشتو کی مانگتے ہیں. وہ آدمی کہتے ہیں کہ ایک بار میرا ایک بہت بزرگ تھے, اس کو میں نے کہا کیا ایک آدمی پورے 2 گھنٹے دعا کی, پورے 2 گھنٹے, یہ 1 گھنٹہ, کسی نے 1 گھنٹہ کیا, کسی نے پورے 2 گھنٹے کیا. میں نے کہا کہ حضرت یہ اس کو کہو کہ اکیلے میں وہاں بیٹھ جائیں نا کونے میں, تو ہم سارا یہ پارٹی ایک ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے. اس نے بہت اچھی بات کی. اس نے ساتھیوں کہا کہ دعا میں انہماک بڑی زبردست چیز ہے یہ لیکن جب دعا کریں تو ہمارے لیے ایک راحیل بھی خرید لیں اس میں ہم ہاتھ رکھیں, اس میں ہاتھ رکھیں. تو آپ 5 منٹ ہو 10 منٹ ہو اجتماعی دعا, آپ دیکھو اجتماعی دعا تو بہت کم ہوتی ہے. آپ اجتماعی دعا میں اتنا انفرادی دعا میں تمہاری 1 منٹ ہوتی ہیں, 2 منٹ ہوتی ہے, اور اجتماعی دعا تمہارے گھنٹے ہو جاتے ہیں. یہ کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تمہارا؟ ہر کسی کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہم رمضان مبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ خود اپنے مانگو تو پھر گھنٹے مانگتے ہیں, کیونکہ وہ تو ذوق بن جاتا ہے. آدمی کوئی آدھا گھنٹہ مانگتا ہے, 20 منٹ مانگتا ہے. اب مجھے میری ضرورت آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں کیا مانگتا ہوں خدا سے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. ایک آدمی کی گدی گم ہو گئے تھے. گدے جانتے ہو گدھا, ایک گدھا ہوتا, گدھا گم ہو گیا تھا اس کا. تو وہ جہیں بھی جاتا تھا تاکہ مجھے گدھا مل جائے. اور ایک آدمی بہت اچھی باتیں کرتا تھا لیکن اس کو کوئی اس کی دلچسپی نہیں تھی. تو اس نے ایک گدھوں کی بات شروع کی ہوئی کہ گدھوں کی بات کرو. یہ اصل بات ہے. انسان کی بیٹا نہیں ہے, آپ کی سب مال بھی ہے, دولت بھی ہے, وہ اس کے لیے بڑا ترس رہا ہے. آپ بہت بڑی لمبی دعائیں مانگتے ہیں, درمیان میں بیٹے کا نام نہ ہے تو اس کو کہ بس مجھے اللہ اس کو چھوڑ دو, کولا چاہیے. اپنی اپنی دعائیں مانگا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ.